बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती भी है जिसको गायबाना तौर पर सब लोग जानते हैं। वो काबिल नफरत हस्ती है इब्लीस, मारूफ नाम शैतान है। रहमत इलाही से मलून होने से पहले शैतान का नाम अज़ाज़ील था। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने और हुक्म इलाही की खिलाफ वर्जी की पादाश में उसका नाम इब्लीस तजवीज़ कर दिया गया। शैतान भी इसी इब्लीस को कहते हैं। आज की इस खास वीडियो में शैतान के हवाले से आपको बताएंगे, यानी इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया, इस बदबख्त शैतान के माँ बाप कौन थे, और इस रुए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई, और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना। नाज़रीन, इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तहकीक के बाद एक कहानी की सूरत में आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। वीडियो में शैतान की मौत का इबरतनाक अंजाम भी आपको बताएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शैतान की मुलाकात का मुकम्मल वाक़या भी इस वीडियो के आखिर में आप जानेंगे। सबसे पहले नाज़रीन ये जान लीजिए कि आसमानों पर शैतान का नाम अज़ाज़ील था। ये उस वक्त बहुत नेक बल्कि फरिश्तों का इमाम, मुकर्रबीन का सरदार, जन्नत के बैतुल माल का खाज़न और मौल्लम मलाइका था। खालिक कायनात के चंद मुकर्रब तरीन मलाइका में से था। शैतान को ये एजाज़ात हज़ारों साल तक दिनों रात की मुसलसल रियाजत और इबादत के बाइस अता फरमाए गए थे। ये हर वक्त हर लम्हा ज़िक्र इलाही करता था। खुशनूदी रब इसका मकसद हयात था। पहले आसमान से हफ्ते अफलाक तक, जन्नतुल मावा से लौहे महफूज तक बिला रोको टोक रसाई ने इसको दूसरों से बरतर कर दिया था। ये तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले की बात है कि एक दिन अज़ाज़ील अदब व एहतराम के करीनों का ख्याल रखते हुए लौहे महफूज पर पहुंचा। शुक्र व एहसान से बोझल पलकों को उठाकर ऊपर देखा, जहां तहरीर था औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, यानी पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। ये पढ़कर अज़ाज़ील के पूरे वजूद पर खौफ से सनसनाहट तारी हो गई। अज़ाज़ील ने डरते डरते अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह, ये शैतान कौन है? बारगाह खुदाबंदी से नदा आई, ऐ अज़ाज़ील, ये नहायत आबिद, जाहिद, बरगुज़ीदा और मेरे मुकर्रबीन खास में से है, लेकिन ये तकब्बुर में मुब्तला होकर मेरी हुक्मदूली करेगा। बस मैं उसे मलून व मरदूद करार देकर रांदा दरगाह कर दूंगा। रब्बे ज़ुल जलाल की इस बात से मैं लरज़ उठा। मेरी ज़ुबान में लड़खड़ाहट आ गई। अटकते लफ्ज़ों के दरमियान फिर अर्ज़ किया, ऐ मबूदे बरहक, क्या मैं उससे वाकिफ़ हूँ? इरशाद हुआ, वक्त आने पर तू ना सिर्फ उसे पहचान जाएगा बल्कि उसके अंजाम से भी वाकिफ़ हो जाएगा। अर्शे मुअल्ला से आने वाले इस जवाब से अज़ाज़ील का वजूद कांप उठा। बेख्तियार आंखों से आंसू जारी हो गए। अज़ाज़ील ने सोचा, आखिर वो कौन बदबख्त व बदनसीब होगा जो हमेशा के लिए नशाने इबरत बना दिया जाएगा। फिर बरसों तक यह ख्याल अज़ाज़ील की सोचों पर गालिब रहा। तहम गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों और शदीद मसरूफियात ने इस वाक़े को अज़ाज़ील की यादों से महव कर दिया। फरिश्तों के उस्ताद की हैसियत से अज़ाज़ील की जिम्मेदारी दरसोवाज भी थी, जिसका आसमानों में दूर दूर तक चर्चा था और मलाइका की बड़ी तादाद उसमें शरीक होकर मुस्तफ़ीद होती थी। जब अज़ाज़ील अपनी उन महाफिल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्तों को देखता तो अपनी बर्तरी की एक लहर उसके सरापे में सरूर की कैफियत पैदा करती हुई गुजर जाती। शायद उसी का नाम तकब्बुर हो। बहरहाल बीते सालों के साथ अज़ाज़ील के दर्जात मज़ीद बुलंद होते चले गए। अब अज़ाज़ील की हैसियत बादशाह अफलाक की सी थी। इतने बड़े मर्तबे के बाद अज़ाज़ील में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। शैतान अज़ाज़ील कहता है कि मुझे यूँ महसूस होता कि जैसे मेरे अंदर से एक आवाज़ मुझे कहती है, ऐ अज़ाज़ील, तो इन सब में अफजल है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दो बार मुझे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब अकल पर गरूर और तकब्बुर के बादल छा जाएं, आंखों पर रौनियत का पर्दा पड़ जाए, कान वाज़ो नसीहत सुनने से कासिर हों, तो फिर तबाही और बर्बादी मुकद्दर बन जाती है। ज़िल्लत और रुसवाई का तौक हमेशा के लिए गले की जीनत बन जाता है। और फिर एक बदकिस्मत दिन यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरी हज़ार सालों की इबादतें मेरे मुँह पर दे मारी। मुँह में जता उसे मलाइका था, अब मलून व मरदूद बन चुका था। मुझे हज़रत इंसान का खुला दुश्मन करार देकर लानतुल्लाहि अला शयातीनिहिम के लक़ब से नवाज दिया गया। अब मैं शर की तागूती कुव्वत में तब्दील होकर बदी और बुराई की सबसे बड़ी अलामत बन चुका था। कुरान पाक में 88 बार शैतान और 11 बार इब्लीस के नाम से मेरा जिक्र करके इंसानों को मुझसे दूर रहने और मेरे शर से बचने का हुक्म दिया गया। बारी ताला ने 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में मबऊस फरमाकर कौमों को मेरे मकरो फरीब से बचने की तलकीन फरमाई। नाज़रीन, ज़मीन पर जाने से पहले शैतान ने अल्लाह से 4 चीज़ों की इजाज़त तलब की। नंबर 1, ताक़यामत मौत से मोहलत। नंबर 2, अहले ज़मीन को बहकाने की कुव्वत। नंबर 3, हैयत तब्दील करने की सलाहियत। नंबर 4, औलाद कसीर और उनकी तवील उम्रें। अल्लाह ताला ने फरमाया, जा तुझे इजाज़त है, लेकिन मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आएंगे, और जिसने तेरा साथ दिया मैं तुझसे और उन सब से जहन्नुम को भर दूंगा। अब मेरा काम आसान हो गया था। खनखनाती सड़ी मट्टी से पैदा किया गया ये हज़रत इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, मसजूद मलाइका, अहसन तकवीम और अपने औसाफ व कमालात पर नाज़ा है, लेकिन मैं नफ्स के पुजारी से इंसान के रगो पै से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। गो कि मुझे इस बात का इख्तियार नहीं कि मैं उनके अजसाम पर काबिज़ होकर उनसे बिल जबर बदी के काम करवाऊँ। चुनाचे मैं उनकी अंदरूनी जबिल्लत यानी नफ्स अम्मारा को अपनी वसवसा अंदाजियों
और दसीसा कारियों के चुंगल में फंसा कर बुराइयों पर आमादा करता हूँ। इनमें से जो साहिब ईमान हैं वो तो ताऊज़ और इस्तग़फ़ार पढ़कर मुझे भाग जाने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन लालची फितरत के हामिल अक्सरियत मेरे दामे फ़रेब में मुब्तला होकर अंधाधुंध मेरे पीछे चलने लगते हैं। फिर ये खुद ही शिरक को तालीम, कुफ्र व फ़स्क़ को इबादत, नाफरमानी को हाजिर जवाबी और बदतमीज़ी को बहादुरी, मौसीकी को रूह की ग़िज़ा, रक़्स को जिस्म की शायरी, उरियानियत व फ़हाशी को जिद्दत पसंदी, मज़हबी इक़दाम को फ़रसूदा, दीनी रिवायात को क़दामत पसंदी करार देकर शर्म व हया की चादर को तार तार कर देते हैं। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से कबल कुर्राए अर्ज़ और आसमान पर दो किस्म की मखलूक़ात रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए फरिश्ते हैं जो आसमान में रहकर दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। उनके यहाँ औरतें होती हैं और ना ही उनकी नस्ल चलती है। नारी मखलूक जन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए, ये ज़मीन पर रहते हैं। उनके यहाँ औरतें भी होती हैं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती है। जन्नात में शर का मादा भी बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर लोग शैतान को भी फरिश्ता समझते हैं, लेकिन शैतान जन्नात की नस्ल से है और आग के भड़कते शोले से पैदा किया गया है। जिस तरह इंसानों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर कहा जाता है, इसी तरह शैतान के जद्द अमजद तारे अनवस को अबुल जिन के नाम से याद किया जाता था। कुछ मुर्रखीन ने उनका नाम मारिज भी लिखा है। एक रिवायत में आता है कि शैतान कहता है कि ये मेरे पैदा होने से 1.5 लाख साल पहले का वाक़या है। मेरे वालिद का नाम चलीपा और अबुल गवी उनकी कुन्नियत थी। मेरे बाप का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो बड़ा बारो, बहादुर, कवि और नरद जिन था। मेरा बाप अपनी कौम का सरदार था। कौम अजना का हर जिन मेरे बाप की दहशत से खौफ खाता था, इसीलिए उसकी कौम उसे शाशीन के नाम से याद करती थी, जिसके मानी है दिल दहला देने वाला। मेरी माँ का नाम तबलीस था। वो भी मेरे बाप की तरह ताकतवर, बहादुर और नडर थी। जिनों की अक्सरियत सरकश, शरपसंद, फसादी और जंगो जदल की दिलदादा है, जबकि नेक और पुरअमन जिनों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। मेरे बाप ने अपने कबीले के लिए बहुत जंगें लड़ी और एक वक्त वो आया कि जब तमाम कबाइल मेरे बाप की ज़ेरे नगी हो गए, और यही वो वक्त था कि जब हमारी कौम गरूर व तकब्बुर में मुब्तला होकर सरकशी पर उतर आई, यहाँ तक कि उनके झगड़ों, फसादात और खून खराबे से ज़मीन सुर्ख हो गई। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस फसाद के करा कमा के लिए आसमानों से फरिश्तों की फ़ौज भेजी। ज़मीन पर मेरी कौम और फरिश्तों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई, जिसके नतीजे में मेरे वालिदैन समेत ज़्यादातर शरपसंद जिन मारे गए। कुछ समंदर पार दूर दराज जज़ायर में जा छुपे, जबकि नेक जिन्हों ने गारों में पनाह ले ली। उस वक्त मैं कमसिन था और इस तबाही पर एक मैदान में खड़ा ज़ारों के तार रो रहा था। मेरे इर्द गिर्द जन्नात की लाशों के ढेर पड़े थे। फरिश्तों का काम ख़त्म हो चुका था। वो आसमान पर उड़ते हुए वापस जा रहे थे कि अचानक फरिश्तों के एक ग्रुप ने मुझे रोते देखा तो ज़मीन पर उतर आए। मैं निहायत हसीन व जमील था और चेहरे से मासूमियत भी टपकती थी। उन्हें मुझ पर तरस आ गया। लिहाजा उन रहम दिल फरिश्तों ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला से मुझे साथ ले जाने की इजाज़त तलब की और फिर अल्लाह की रज़ा से मुझे गोद में लेकर पहले आसमान पर उतर गए। वहाँ मेरी तालीम और तरबियत का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया गया। मैं बहुत ज़हीन था और मेहनती भी। अपना तमाम तर वक्त इबादत और रियाज़त में गुजारता था। अपने अतालिक फरिश्तों समेत सबसे बहुत कम बात करता। अकेला ही आसमान की सैर को निकल जाता और घंटों कुदरत इलाही के राज हाय सरबस्ता को जानने की नाकाम कोशिशों में अपना सर खपाता। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। मेरे सर्द रवैये ने मुझे फरिश्तों में मगरूर मशहूर कर दिया था, लेकिन मुझे उसकी फ़िक्र नहीं थी। मेरा हदफ तो अल्लाह का सबसे मुकर्रब और इबादत गुजार बनना था, जिसके लिए मैं दिन रात रियाज़त व इबादत में मसरूफ़ रहता था। यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ने मुझे दूसरे आसमान पर फाइज फरमा दिया और फिर गुजरते वक्त के साथ अपनी इल्मियत और काबिलियत की बिना पर मुझे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता चला गया। पहले आसमान पर मुझे आबिद कहा जाता था, दूसरे पर जाहिद, तीसरे पर आरिफ, चौथे पर वली, पाँचवें पर तकी, छठे पर खाजिन और सातवें आसमान पर मुझे अज़ाज़ील के नाम से पुकारा जाता। हज़रत काबे आबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे बारे में बयान फरमाते हैं कि इब्लीस 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची रहा, 80,000 बरस तक मलाइका का साथी रहा, 20,000 बरस तक मलाइका को वाज सुनाता रहा, 30,000 बरस तक मुक़र्रबीन का सरदार रहा, 1,000 बरस तक रूहानीन की सरदारी के मनसब पर फाइज रहा, 14,000 बरस तक अर्श का तवाफ़ करता रहा। लौहे महफूज पर उसका नाम इब्लीस लिखा हुआ था और ये अपने अंजाम से गाफिल और ख़ात्मे से बेखबर था। एक दिन का वाक़या है कि मैं हफ्त अफलाक की सैर करता हुआ ऊपर पहुंचा तो मुझे पता चला कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रही है, जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मट्टी लाई गई है। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अपने दस्ते कुदरत से पैदा फरमाया और ये बग़ैर रूह के 40 साल तक इसी तरह पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज़्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती मट्टी की ठीकरी से निकलती है। इब्लीस उस जिस्म के मुंह से अंदर दाखिल हुआ और पीछे से निकल आया और फरिश्तों से कहा कि तुम इससे ना डरो, ये तो अंदर से खाली है। अगर मैं इस पर मुसल्लत हो गया तो इसे हलाक कर डालूंगा। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम का नफाज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा और ये आपस में खून रेजी करेंगे।
جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ شیطان کو تکبر، رونیت اور بڑائی نے مجھے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا، میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونت کی بنا پر میری ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ انہی دنوں میرے علم میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں جو چاہو کھاؤ مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہ فرما دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں جنت سے نکلوا دے، میں ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت اور بادشاہت بتلاؤں کہ جو کبھی پرانی نہ ہو؟ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان کے سطر کھل گئے اور اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ درخت کون سا تھا؟ کسی نے گندم کا درخت کہا ہے، کوئی انگور کا بتلاتا ہے، تو کسی نے زیتون اور کھجور کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اللہ نے اس درخت کا نام مبہم رکھا کہ اگر اس کے ذکر میں کوئی مصلحت یا فائدہ ہوتا تو نام ضرور بتا دیا جاتا۔ مجھے اس بات کی تو خوشی تھی کہ میں بی بی حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کامیابی کے بعد مجھ پر شدید گھبراہٹ طاری تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام قہار بھی ہے۔ چنانچہ میں فوری طور پر زمین کی طرف بھاگا۔ عموماً فرشتوں کے 2 پر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا مجھ پر بڑا احسان و کرم تھا کہ مجھے 4 پروں والا بنایا تھا، جس سے مجھے ہر جگہ جانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے 4 پروں والی انفرادیت کا قصص الانبیاء میں ذکر کیا ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما کر ایک خاص مدت تک کے لیے دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری جنت سے نکالے جانے اور آدم علیہ السلام کے اس قصے کو قرآن کریم کی 7 سورتوں سورہ بقرہ، سورہ الاعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ قحف، سورہ طٰہٰ اور سورہ صاد میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میری اس پہلی کامیابی نے مجھے ابلیس سے شیطان بنا دیا اور میں لعنت اللہ علی شیاطینہم قرار دے دیا گیا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ کے بعد اللہ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ ایک جوڑا صبح پیدا ہوتا اور ایک شام کو، صبح والے جوڑے سے شام والے جوڑے کی شادی کر دی جاتی۔ اسی طرح ایک دن صبح قابیل اور اس کی بہن اقلیمیہ پیدا ہوئی، جبکہ شام کو حابیل اور اس کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ قانون قدرت کے مطابق قابیل کی شادی یہودا سے اور حابیل کی شادی اقلیمیہ سے ہونا تھی۔ اقلیمیہ نہایت حسین و خوبصورت تھی، جبکہ یہودا بدشکل۔ قابیل نے یہودا سے شادی سے انکار کر دیا، وہ اپنی بہن اقلیمیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے ساتھ اقلیمیہ کی شادی کر دی جائے گی۔ چونکہ حابیل حق پر تھا لہٰذا اس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں ناک کے ذریعے قابیل کے جسم میں داخل ہوا اور اس کے دماغ پر قبضہ کر کے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر حاوی ہو گیا۔ میں نے قابیل کو مشورہ دیا کہ اگر تو اقلیمیہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو حابیل کو قتل کر دے۔ پہلے وہ ہچکچایا، لیکن جب میں نے اس کی ہمت بڑھائی، لالچ، حسد اور انتقام کے جذبات بیدار کیے تو وہ راضی ہو گیا اور پھر ایک دن اس نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کی تفصیل سورۃ مائدہ میں موجود ہے۔ بعد ازاں قابیل اپنے والد کے خوف سے یمن بھاگ گیا، تاہم مجھ جیسا شیطانی ہتھ کنڈوں کا موجد اس کے ساتھ تھا۔ میں نے پہلے اسے عیش و عشرت پر لگایا، اس کی بہت سی شادیاں کروائیں، کیونکہ اپنے کام کو منظم طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت تھی۔ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میں نے اسے آتش پرست بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل چھوٹ دے رکھی تھی۔ جب اس کی نسل تیزی سے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پتھر کے بت بنانے کا طریقہ سکھایا۔ اب کچھ آتش پرست بن گئے اور کچھ بتوں کو پوجنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی بنے
ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام آئے، لیکن میرا کام زور و شور سے جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنی رسی دراز کی ہوئی تھی۔ دنیا کے باسی گمراہی اور ضلالت کے گڑھوں میں دھنسے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ بتوں، آگ اور سورج کی پرستش کی جا رہی تھی۔ میں نہایت کامیابی کے ساتھ لوگوں کو دین سے دور کرنے میں مصروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور نبی حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ دنیا میں مجھے اور میرے پیروکاروں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ میری پوری قوم طوفان نوح میں غرق ہو گئی اور میں ایک بار پھر دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا قرآن کریم میں 43 بار ذکر کیا ہے۔ 2000 سال قبل مسیح کی بات ہے۔ خلیج فارس سے عراق تک کے وسیع و عریض علاقے پر ایک قوم آباد تھی جسے قوم عاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھر کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ سرسبز و شاداب باغات، لہلہاتے کھیت و کھلیان، شفاف پانی کے چشمے، بڑے بڑے شاندار محلات، مال و دولت، آسائش و آرائش کی فراوانی اور بہترین صحت۔ یہ طویل القامت، قوی اور زوراور لوگ تھے۔ ان کی شان و شوکت، سطوت و جبروت، جسمانی طاقت و سہولت نے انہیں مغرور اور متکبر بنا دیا تھا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد ان دنوں میں یعنی شیطان بھی کسی ایسی ہی قوم کی تلاش میں تھا۔ چنانچہ میں اپنی پوری جماعت کے ساتھ ان کے نفس امارہ پر حملہ آور ہوا۔ اپنی بدی کے ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے انہیں بت پرستی کی جانب راغب کیا۔ اللہ نے انہی میں سے اپنے نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تاہم انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ مال و دولت، قوت و شہرت کے نشے میں سرشار قوم عاد باغی اور سرکش ہو چکی تھی۔ یہ لوگ بدی کی راہوں میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کی واپسی ناممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان پر ہلکا عذاب نازل فرمایا، انہیں 3 سال کے لیے بارش سے محروم کر دیا۔ ان کے کھیت کھلیان اور باغات صحرا میں تبدیل ہو گئے، لیکن ان کی رونت نے انہیں حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ ماننے دی۔ پھر اللہ نے 8 دن اور 7 راتوں تک شدید قسم کی آندھی کا عذاب مسلط کر دیا۔ یہ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ انسان و حیوان ہوا میں اڑتے آسمان تک جاتے اور پھر اوندے منہ زمین پر گر کر فنا ہو جاتے۔ یوں پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ البتہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکار محفوظ رہے۔ قرآن پاک کی 9 سورتوں میں قوم عاد کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود میں حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس قوم کے لوگ نہایت طاقتور، طویل القامت اور زبردست شان و شوکت کے مالک تھے۔ پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے درمیان خوبصورت نفیس مکان بنا کر رہا کرتے تھے۔ البتہ وہ سب میرے ہی پیروکار تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ چنانچہ ایک نہایت زوردار، تیز اور بھیانک آواز کے ذریعے ان سب کو آنن فانن ہلاک کر دیا گیا۔ اس قوم کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، جنہیں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے سعودی عرب کا پہلا عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت صالح علیہ السلام کا نام 8 جگہ آیا ہے اور قوم سمود کا ذکر 9 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ دنیا میں میری کامیابیوں کی فہرست میں ایک اور بڑی کامیابی کا احوال موجود ہے، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو فعل بد میں مبتلا کرنا۔ اس سے پہلے دنیا میں اغلام بازی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو نہ صرف بدکاری سکھائی، بلکہ انہیں اس کام اس قدر عادی بنا دیا کہ یہ لوگ اپنی عورتوں کو بھول بیٹھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، لیکن میری شیطانی چالوں نے اس قوم کو بدترین فحاشی اور بدکاری کی دلدل میں غرق کر رکھا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن انہوں نے خود ہی فرمائش کر دی کہ اے لوط، اگر تم سچے ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر عذاب نازل کر دے۔ یہ بدبخت لوگ اگر مجھ سے مشورہ کرتے تو میں انہیں کبھی عذاب مانگنے کا مشورہ نہ دیتا، کیونکہ مجھے علم تھا کہ رب ذوالجلال کی ذات کو چیلنج کرنے کے کیا نتائج بھگتنا پڑیں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں نے پورے آسمان کو گھیرا ہوا ہے، زمین پر رات کا سما ہے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کی نوک سے اس بستی کو اکھیڑا اور اپنے بازو میں رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، اور پھر اس بستی کو الٹا کر زمین پر دے مارا۔ قوم لوط دنیا کی 5 حسین ترین بستیوں میں آباد تھی، جہاں انہیں ہر قسم کی نعمت میسر تھی اور یہ نہایت خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ عز و جل نے ان کی خوبصورت بستیوں کو ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جن کے پانی میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے اسی بستی کو صریح عبرت کا نشان بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا 40 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ راندہ درگاہ ہونے کے بعد زمین پر پہلی مرتبہ جس شخص سے مجھے خوف محسوس ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ان کے والد کو پتھر تراش کر بت بنانا میں نے ہی سکھایا تھا۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا ہم نوا بنانے کی جان توڑ کوششیں کی، کبھی سورج کو رب کے طور پر پیش کیا، کبھی چاند کو خدا ماننے کا خیال دل میں ڈالا، لیکن ہزار جتن کے باوجود وہ میرے قابو میں نہ آئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بیٹے کو صحرا میں چھوڑ آئے۔ میں دور بیٹھا منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچے کے پاس دیکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آب زمزم رواں ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی قربانی کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا۔ راستے میں 3 جگہ میں نے کوشش کی کہ باپ بیٹے کو ورغلا کر اس قربانی سے دور رکھوں، لیکن ناکام رہا۔
ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے کا واقعہ یاد کرو۔ میں نے نمرود کو راضی کیا کہ اس جرم کی پاداش میں انہیں پوری قوم کے سامنے آگ کے شعلوں میں ڈال دو تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ میرے شاگردوں نے دنیا کا سب سے بڑا آگ کا الاؤ روشن کیا جس کی تپش میلوں دور تک محسوس ہوتی تھی، بلکہ میں نے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق بنانے کا طریقہ بتایا، لیکن یہ وار بھی ناکام رہا اور نار نمرود گلے گلزار بن گئی۔ دنیا میں آنے کے بعد پہلی مرتبہ ناکامی و نامرادی میرے قدم چوم رہی تھی۔ میں بہت دور سے دونوں باپ بیٹے کو اللہ کے گھر کی تعمیر میں مصروف دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف میرا مرید خاص نمرود اللہ کی پکڑ میں آ چکا تھا۔ ایک مچھر اس کی ناک میں گھسا اور برسوں عذاب الہی کا باعث بنا رہا۔ اس کے سر پر پڑنے والے جوتے اس کے آرام کا باعث بنتے، یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ 965 قبل مسیح کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ایک اور نبی مبعوث فرمایا جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا۔ انہیں آسمانی کتاب زبور بھی عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوبصورت دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ وہ جب زبور کی تلاوت کرتے تو چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، سمندر، جن و انس سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے۔ آج بھی لاہین داؤدی ایک ضرب المثل ہے۔ ان کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہت سے بھی نوازا تھا۔ جزائر عرب پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی شریعت میں ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت تمام دنیاوی کام ممنوع تھے۔ میں نے یعنی شیطان نے اپنے رفقا کو حکم دیا اس قوم کو ہفتے کے دن کی عبادت سے غافل کر دو۔ چنانچہ میرے ماتحتوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو کثیر تعداد میں ساحل کی جانب دھکیلا اور پھر لوگوں کو ان کے شکار کی جانب راغب کیا۔ وہ لوگ پہلے تو چھپ کر شکار کرتے رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عبادت سے منہ موڑ کر ہفتے کو پورا دن شکار میں مصروف رہنے لگے۔ میں اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی شکلیں مسخ کر دیں۔ جو جوان تھے وہ بندر بنا دیے گئے اور بوڑھے خنزیر۔ مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ داروں دوستوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر رویا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ بہرحال ناظرین، شیطان کہتا ہے کہ اب میں تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس نے ہم شیاطین اور جنات کو غلام بنا کر رکھا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان دیا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبوت اور سلطنت کے وارث ہوئے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، پتھر اور لوہے جیسی سخت اشیاء مسخر کر دی تھیں، جبکہ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات جیسی نظر نہ آنے والی چیزیں مسخر کر دی گئیں۔ انہیں بڑی بڑی عمارتیں بنانے کا شوق تھا، جس کے لیے شیاطین اور سرکش جنات کو زنجیروں سے باندھ کر رکھتے اور ان سے بھاری مشقت کے کام لیتے۔ چنانچہ دنیا کی تمام شیاطین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے خوف کھاتے تھے۔ دراصل اللہ نے ان کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اس کے حکم سے دنیا کی ہر شے انسان کی تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ آپ علیہ السلام حسب معمول شفاف شیشے سے بنی محراب یعنی عبادت گاہ میں داخل ہو کر اپنے عصا کے سہارے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی۔ جنات انہیں اپنے سامنے دیکھتے اور ان کے خوف کے سبب کام کرتے رہتے، یہاں تک کہ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ایک دن ان کا عصا گر گیا جسے دیمک چاٹ چکی تھی۔ تب جنات کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو وفات پا چکے ہیں۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن کے دور میں شیاطین کو بہت زیادہ رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا میں ان کی آمد روکنے کے لیے میری ہدایت پر فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو قتل کروایا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ ان کی پرورش بھی فرعون کے محل میں کروائی، جہاں انہیں والدہ اور بہن کا قرب حاصل رہا۔ بنی اسرائیل وہ ناشکری قوم ہے جس پر ہر دور میں انعام و اکرام کی برسات ہوتی رہی ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے گئے، لیکن شیاطین کی ہم نوا بن کر اللہ سے بغاوت اور نافرمانی کی مرتکب ہوتی رہی۔ عذاب مسلط ہونے پر اللہ سے معافیاں مانگتی، وعدے کرتی، اور جب عذاب ٹل جاتا تو سب کچھ بھول بھال کر دوبارہ شیطانی پگڈنڈیوں پر چل نکلتی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون مصر کو پانی میں غرق کیا اور اس کا پورا ملک کسی قتل و قتال کے بغیر بنی اسرائیل کو عطا فرمایا، لیکن اس بدبخت قوم نے اللہ کے شکر کی بجائے میری اطاعت جاری رکھی۔ ان کی بڑھتی ہوئی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں 40 سال تک وادی میں قید رکھا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعاؤں کے باعث اس قید کے دوران بھی فیض خداوندی جاری رہا۔ 12 قبائل کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، روشنی کا مینار کھڑا کر دیا گیا، بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہو گیا، اور 40 سال تک آسمانوں سے من و سلوہ کا نزول بھی ہوتا رہا۔ مگر ان یہودیوں نے اس وقت مجھے حیران کر دیا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا کہ اے موسیٰ،
یہ کیا ایک طرح کے کھانے آتے ہیں؟ اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ککڑی، پیاز، مسور اور گیہوں دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم ملا تو اپنی قوم کے پاس گئے اور جہاد کی دعوت دی تو بولے اے موسیٰ وہ تو زبردست قوم ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے۔ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور تم دونوں ان سے جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے آزمائش، امتحان اور مصائب و آلام میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک صبر ایوب ضرب المثل بن گیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے صبر و شکر کا فرشتوں میں بڑا چرچا تھا۔ مجھے یعنی شیطان کو ان سے حسد ہوا تو میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا بار الہ اگر مجھے ان پر وقتی تسلط دے دے تو میں ان سے صبر و شکر چھڑوا دوں گا۔ اللہ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، چنانچہ یہ حق دے دیا گیا۔